إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أعني أبي وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیے. آج 5 رجب المرجب کی شب ہے اور شب ولادت و سعادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے. وارث کائنات کے حضور اپنے طرف سے اور آپ کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. اس کے بعد امام کے ولادت و سعادت کے جشن کی آپ سب کو مبارک ہو. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس ذکر میں آج شامل ہیں جس ذکر کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. اور نبی مکرم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی. اپنی مجالس کو علی کے ذکر کے ساتھ زینت دو. کیوں؟ لِأَنَّهُ ذِكْرُهُ ذِكْرِي. اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ. میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ. اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اسی لیے ہم اپنے کلمے میں جب یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ. تو اس کا ایک بہت عظیم فائدہ ہے. یہ کلمہ ایسا حصار ہے جیسے کوئی بچہ آ کر کہتا ہے کہ بلا مجھے مبارک دیجئے میں نے ایم اے پاس کیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے ایم اے پاس کیا ہے، میٹرک پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بلا میٹرک پہلے پاس ہوتی ہے، اس کے بعد انٹر فرسٹ ایئر، اس کے بعد جا کر ایم اے ہوتی ہے. میں نے جو ہے پاس کیا ہے لہذا مجھے مبارک دو، ایم اے میں نے پاس کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میٹرک گواہی دیتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ایم اے پاس ہے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پہلے میٹرک پاس ہے. اگر ہم صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے امکان تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے،
جب محمد رسول اللہ کا پھر بھی ہمیں شک رہا کہ ہو سکتا ہے کچھ منافق ہوں. اب جب ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا تب منافقت کی شک چلی گئی. مومن ہے تو جس نے بھی علی ولی اللہ پڑھا ہوگا یقیناً اس نے کلمہ پڑھا ہوگا. یعنی علی ولی اللہ بتاتا ہے کہ یہ توحید کا منکر نہیں ہے، لیکن توحید نہیں بتا سکتی کہ علی کا منکر ہے یا علی کا موحد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. اب جب ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے، یہ ولایت کوئی ایسا اختیار ہے، اقتدار ہے، ایسی قوت اور طاقت ہے کہ جس کے سامنے کوئی اور قوت ٹھہر نہیں سکتی. شہادت سیدہ کے بعد جناب قمبر نے ان لوگوں کے ہم پہ احسان ہے. اگر یہ اس وقت سوال نہ کرتے تو شاید آج تک جواب ہی نہ ملتا. قمبر نے کہا مولا بہت دن ہو گئے ہیں، آپ نے کوئی ولایت کا اختیار بتایا نہیں ہے، یا ولایت کا اختیار بتائیں یا ولایت کا اختیار دکھائیں. مولا فرماتے کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا سننے سے بہتر ہے دیکھنا. امام نے فرمایا میرے قریب آؤ. قریب آیا. امام نے فرمایا آنکھیں بند کرو اور اپنے پاؤں میرے پاؤں کے ساتھ ملا. قمبر نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا، آنکھیں بند ہوئی. مولا نے فرمایا آنکھیں کھولو. قمبر نے آنکھیں کھولی، دیکھا ایک ایسی جگہ ہے جہاں قمبر نے فرمایا میں نے کبھی یہ دیکھی نہیں ہے. مولا یہ کہاں کا ہے اور یہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں؟ آپ نے فرمایا قمبر تو اس جگہ پر پہنچا ہے جہاں مدینے میں پہنچنے کے لیے تجھے 1000 سال کی مسافت چاہیے، اور یہاں کے کرش میں دیکھتے رہو میں ذرا ہو کے آتا ہوں. قمبر کہتا ہے کہ ابھی مولا میرے نظروں سے غائب ہوئے. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں ایک قوم عاد بہت لمبی ہوتی تھی. اس کا ایک بندہ تھا عوف بن عوف، جن کا قد جو ہے 3,30,333 فٹ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد جو ہے 30 فٹ تھا. 30 فٹ اس کی عصا تھی، 30 فٹ اس نے جھمپ لگایا اور اس نے اس کافر کو جو مارا تو اس کی اس جگہ ٹکنے پہ جا کر لگا. یعنی اس کے پاؤں سے لے کر اس کی ٹکڑی تک 90 فٹ کا فاصلہ تھا. اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ کی قوم جب اریحا کے علاقے میں پہنچی تو جب فتح ہوا تو داخل ہوئے شہر میں، تو جو انار کا درخت تھا اس کا یعنی انار، اس کے آدھے حصے میں 5 بندے ایک ٹائم بیٹھ سکتے تھے حضرت موسیٰ کی قوم کی. اور ایک خوشہ انگور کو اٹھانے کے لیے 5 مرد کو چاہیے تھا. یہ اتنے بڑے ان کے باغات تھے، اتنے جتنا بڑا جس طرح کہتے ہیں نا کہ چیونٹیوں کے لیے کن ہوتا ہے ہاتھی کے لیے من ہوتا ہے، اسی طرح یہ جتنے لمبے قداور تھے. اور یہ جو عوف بن عوف تھا یہ پانی میں ٹھہرتا تھا، یہاں سے مچھلی پکڑتا تھا اور سورج کی تپش سے بھون کے کھاتا تھا. بہرحال زندگی رہی تو کبھی اس کا واقعہ بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. لیکن آج یعنی اتنے اس نے جو دیکھا تو اوپر اتنا دیکھا کہ اپنے امامے کو ہاتھ لگانا پڑ گیا کہیں امامہ نہ گر جائے. اور اس کے سامنے ایک مجسمہ گائے کا مجسمہ تھا، جو گائے پتھر سے بنائی گئی تھی. اس کو کہتے ہیں گاؤ سنگی، سنگ کہتے ہیں پتھر کو. اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بڑی حسرت ہو گئی، کئی 100 سال سے میں تیرے ہاتھ جوڑتا رہا ہوں. میں نے سنا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخر زمان میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور اس کا ایک وصی ہوگا جس کا نام علی ہوگا.
اب جناب قمر سن رہے ہیں، یہ ایک گاؤں کے سامنے ہاتھ دھو کر کہتا ہے میں نے پڑھا ہے آخر زمان میں ایک نبی آئے گا، اس کا ایک وصی ہوگا جو بت پرست ہوگا، یعنی بتوں کو شکن ہوگا، بتوں کو توڑے گا، لہذا کاش مجھے ان کے ساتھ سامنا ہو جائے تاکہ میں اس کو اسے بدلہ بھی لے سکوں، لیکن یہاں سے تو بہت دور کا فاصلہ ہے۔ اب کوئی جواب نہیں ہوا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاؤں سنگی سے جب بات کرتا تھا تو اندر سے جواب آتا تھا اور بولنے والا شیطان ہوتا تھا، لیکن شیطان کی زبان اس وقت بند ہو جاتی ہے جب معصوم سامنے کھڑا ہو، علی کھڑا ہو، نبی کھڑا ہو، یا کوئی امام کھڑا ہو، یا کوئی بی بی معصومہ ہو، کوئی بھی آئے تو شیطان بول نہیں سکتا، وہاں سے فرار کرتا ہے۔ اب ایک ذہن بنائیے کہ جس شیطان کو امام نبی میں سے کوئی ایک ہو یا کوئی ایک معصوم کے سامنے آ جائے تو شیطان بول نہیں سکتا، تو وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا کہ جو زہرا کے سامنے اب سوچئے شیطان امام کے موجودگی میں، اب امام موجود ہے تو نہیں کر سکتا، پھر اس نے اس کو توڑ دیا۔ اس کو توڑنے کے بعد پھر ایک بت نکالا جو تلائی تھا، سون کا بنا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑا۔ اس نے تو میری نہیں سنی، تو تو سن لے، لیکن وہ کیسے بولتا؟ شیطان تھا، شیطان تو بھاگ گیا، اس کو بھی توڑ دیا۔ پھر اپنے سامان میں سے ایک زیورات سے زبردست پخراج، ان قیمتی جواہرات سے بنا ہوا بت نکالا۔ اب تو بول دے، وہ دو نہیں بولے، تو میرے لیے لانا، یا مجھے وہاں پہنچا یا اس کو یہاں لاؤ۔ جب اس نے بھی جواب نہیں دیا تو اس کو بھی توڑ دیا۔ حسرت کے ساتھ کہتا ہے شاید مجھے دنیا میں حسرت لے کر ہی جانا ہے۔ اتنے میں مولا امیر المومنین نے اپنی عصا کو زمین پہ لگایا، مڑ کر دیکھا کہ اے انسان تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، من المدینہ، میں مدینے سے آیا ہوں۔ کیا تمہاری ایک عمر کیا ہے؟ کہ میری عمر 30 سال ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تو مدینے سے نہیں آیا، اس لیے کہ یہاں سے مدینہ 30 سال کا تو فاصلہ ہوتا ہے۔ 30 سال کے فاصلے پہ جہاں سے بندہ جائے تو مدینے پہنچے گا، تو مدینے سے آیا ہے تو 30 سال کا، کہ مان نہ مان تیری مرضی۔ کہا اچھا بلا ٹھیک ہے، کیوں موقع گنواؤں، میرے کیا بحث ہے ان سے ضد کرنے کا۔ کہا بتاؤ مدینے میں کسی نبی کے ظہور ہوا ہے؟ کہا ہاں، اس نبی کا نام محمد ہے۔ کہا اس کا بھائی علی ہے؟ کہا ہاں وہ بھی علی ہے۔ کہا اس نے بت توڑے؟ کہا اس نے کعبہ سے بت توڑ دیے۔ اس نے کعبہ سے ایک بت توڑ دیا۔ کہا وہ کیسا دکھتا ہے؟ کہا مجھے دیکھو بس میری طرح ہے۔ کہا میں نے سوچا تھا وہ میرے سے شاید کداور ہوگا، میرے سے طاقت میں بڑا بھی ہوگا، تو چھوٹی قد کا ہے، کوتا قد کا۔ کہا اچھا بھلا اس کی طاقت کیسی تھی؟ کہ سمجھو میری کیسی طاقت؟ کہا اس کی تلوار، سمجھو یہی تلوار ہے۔ اس نے کہا اگر یہی بات ہے، تھوڑا میں بھی تو علی سے لڑنا چاہتا تھا، ذرا ایک ہاتھ ہو جائے تو مجھے پتا تو لگے کہ علی کی طاقت کیا ہے۔ اتنا بڑا نام سنا ہے میں نے کہ اس نے وہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 لوگ ایک مل کے ہٹاتے کھولتے تھے، اس نے 2 انگلیوں سے ہٹایا ہے۔ اس نے مرہب کو پچھاڑا، حارث انتر کو مارا، عمر بن عبدود کو مارا، بہتوں کو مارا، بڑا پہلوان ہوگا، لیکن تو کوتا قد رہتا ہے۔ لیکن تو کہتا ہے نا کہ مجھے دیکھا تو علی کو دیکھا، میری طاقت علی کی طاقت، میری ذوالفقار کی طرح علی کی طرح کہ ذوالفقار میری، سمجھو یہی ہے۔ تو کہا کہ مقابلہ کرے؟ مولا نے فرمایا تیری مرضی۔ کہا بتاؤ
تلوار سے تو مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں تو علی سے لڑوں گا، لیکن ایک ہاتھ دو ہاتھوں سے تجھے اٹھاؤں یا ایک ہاتھ سے اٹھاؤں یا 4 انگلیوں سے اٹھاؤں یا 3 انگلیوں سے اٹھاؤں یا 2 انگلیوں سے اٹھاؤں یا 1 انگلی سے اٹھاؤں، مار اسی نے کھائی جو علی کو کمزور سمجھے۔ مولا نے فرمایا تیری مرضی، اس نے 1 انگلی سے اٹھانا چاہا تو جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سرخ مولا کو پٹکا دیا جو ہاتھ کی طرح تھا، وہ مولا کو پہنا دیا، اس نے اس کو 1 انگلی سے ہلانا شروع کر نہیں، 2 انگلیوں سے نہیں ہلا سکا، 3 انگلیوں سے نہیں، 4 انگلیوں سے نہیں، پورے ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھ سے مل کر اٹھایا، لیکن علی سے کوئی جنبش ہی نہیں آئی۔ کہ واقعہ دکھتا ہوتا ہے لیکن ہے پہلوان۔ مولا نے فرمایا اب میں تمہیں اٹھاؤں، کہاں اب تیری مرضی، دونوں ہاتھ سے اٹھاؤں، 1 ہاتھ سے اٹھاؤں، 4 انگلیوں سے اٹھاؤں، 3 سے اٹھاؤں، 2 سے اٹھاؤں، 1 سے، کہ تیری مرضی ہے۔ مولا نے 1 انگلی سے اشارہ کیا، اتنا اوپر کیا کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ گنبر کہتا ہے میری نگاہ میں تو پڑا نہیں، لیکن جیسے آیا مولا نے ہاتھ پہ روکا کہ زمین پہ رکھا، زمین پہ گرا کر قدم رکھا، تو اندازہ ہو گیا علی کی طاقت کا۔ یہ رونے لگا، یہ کافر رونے لگا۔ مولا نے فرمایا اتنا بڑا بہادر، اتنا ناز کرتا تھا، رونے لگا۔ موضوع کو یہ ابھی اس کو قوم عاد جو تھی نا، ابھی یہ واقعہ بیان کیا، اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کرنا ہے۔ تو میں نے کہا تھا بات بتاؤں گا، مولا کہتے ہیں آگے بتا دو بسم اللہ۔ تو مولا نے اس کو گرایا تو رونے لگا۔ مولا نے فرمایا بات روتے نہیں ہیں، کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ میں مرنے والا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں میرے قاتل کا نام کیا ہے اور میں کس کے ہاتھ سے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا جس کو اتنے بتوں کے ساتھ یاد کر رہا تھا وہ علی میں ہوں۔ کہا آپ یہاں کیسے آئے تھے؟ کہا میرے علی اپنی وضاحت میں جملے فرماتے ہیں کہ علی کی صفت یہ ہے کہ علی کو تم جہاں بھی یاد کرو گے علی کو وہاں پاؤ گے۔ بڑی خواہش تھی علی کو دیکھنے کی، آ گیا ہوں۔ کہا یا علی ایک بات ہے، کہا بتاؤ۔ کہا میں نے سنا کہ آپ زمانے کے بڑے سخی ہیں۔ مولانا نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں تھی۔ کہا پھر آپ نے یہ ذوالفقار تلوار مجھے دے دو۔ مولانا نے اس کے حوالے کر دیا۔ تلوار کیوں مانگی ہے؟ کہا میری حسرت تھی کہ میں علی کا سر قلم کرتا، لیکن وہ حسرت میری پوری نہ ہو سکی، اسی لیے تلوار مانگ رہا ہوں۔ مولانا نے فرمایا تلوار کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے کیا ہے سوال، اور علی کسی کے سوال کو رد نہیں کرتا، لہذا تجھے نا امید نہیں کروں گا۔ علی نے اپنا سر جھکا لیا، اب ڈر نہیں، جیسے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر، بس اس کے ہاتھ کمڑا شروع ہو گئے، کانپنے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ علی کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بد نصیب وہ ہے کہ تیرے جیسے امام کو نہ مانے، اور مولا ایسے جانے نہیں دوں گا جب تک اپنے برادر رسول کا کلمہ نہ پڑھاؤ گے اور اپنی ولایت کا کلمہ نہ پڑھاؤ گے۔ قوم عاد حضرت موسیٰ کے زمانے، یہ اوج بن اوب جو تھا اس کی عمر 3000 سال تھی۔ دنیا میں سب سے بڑی عمر والے یہ تھے۔ حضرت نوح کی عمر 2500 سال تھی، یہ حضرت نوح کے زمانے سے پہلے کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تھا یہ غرق نہیں ہوا، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام
سے اس نے کہا تھا کہ تم سچے ہو، لہذا مجھے اپنی کشتی پہ سوار کرو، میں آپ کے امان میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا تیری ایک پاؤں کی جنبش بھی کافی ہے میری کشتی کو ڈبونے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بے مراد رہوں گا، ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا تو نے نبی سے مدد مانگی ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں طوفان نوح میں تو ڈوبے گا نہیں۔ اور طوفان نوح کا جو پہاڑوں سے بھی اوپر جاتا تھا وہ ان کی پٹلیوں تک آیا تھا۔ علامہ مفسر قرآن علامہ عرفان فرمان علی صاحب کے قرآن شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور تاریخ انبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تاریخ اسلام علامہ نجم الحسن قراروی نے لکھا ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ خود ہی لوگ پریشان تھے، جو اتنا لمب تھا، اتنا قداور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 10 لوگوں کو ان کی جاسوسی کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور اس کی جاسوسی کر کے لاؤ۔ جب یہ 12 بندے گئے تو یہ جھنگ میں مچھلی یعنی سمندر میں مچھلی کو گھون رہا تھا۔ یہ باہر سے نکلا، دیکھا کہ 10 شخص ہے جو 10-12 شخص ہے جو نیچے آ رہے ہیں، اس کو سب کو لیا مٹھی نے اور اپنے دامن میں ان کو باندھ دیا، اور اپنی بیوی کے پاس آ کر کہا یہ موسیٰ کی قوم ہے جو ہمارے جاسوسی کرنے آئے تھے، اب کہو تو پاؤں کے انگوٹھے سے ان کو کچل دو۔ تو بیوی نے کہا اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ بھائی یہ موسیٰ کے صحابی ہیں، یہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ آفرتا جانتا اگر علی جیسا بھائی ہوتا، ہارون ہوتا تو پھر تو پریشان ہو جاتا، لیکن کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اس کے دوست ہیں، یہ خود جا کر بتائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا تھا پوری رپورٹ لے کر آنا، لیکن بتانا صرف مجھے۔ لیکن یہ جیسے آئے تو 2 کے علاوہ باقیوں نے اس حضرت موسیٰ کی قوم کو کہہ دیا کہ بھائی وہاں بڑے بڑے لمبے قتل کیا ہے، بہت انہوں نے 10-12 آدمی کو ایک ہی دامن میں باندھ دیا، اتنے بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کے کرو، نہیں لڑیں گے، ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ان سے جب مقابلہ کرنے لگے، اس نے کیا کیا کہ ایک پہاڑ کو اٹھایا اور بلند کیا کہ حضرت موسیٰ کی قوم پر پھینک دے۔ تو حضرت رب جلیل نے ابابیل کو بھیجا، اس نے ایک کنکر کے ذریعے سے اس کو سوراخ بنایا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اس کو لاٹھی مارو، اس کے ٹکڑے میں جو لاٹھی لگی تو یہ ہلنے لگا، اتنے میں وہ پتھر لڑک کے اس کی گردن میں آ گیا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کی قوم کی طرف گرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا آؤ ہمارے پاس گرو تاکہ ہم بھی بچیں گے نہیں۔ کافر کی یہ ضد ہوتی ہے کہ اگر آپ کافر کو منع کریں گے تو وہ الٹا کرے گا، اگر آپ کہیں گے ہمارے پاس آ جا تو اس نے الٹا گر گئے۔ جب الٹا گر گئے تو سب اس پہ سوار ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ کی قوم آگے نہیں بڑھی۔ پھر دوسرے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا کہ یہ تو بہت بہادر ہے تو اس کی قوم یعنی قوم عاد وہاں سے بھاگ گئی، پھر یہ آ کر وہاں بسے۔ لیکن اس کے بعد کہا کہ اب کبھی ہم جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دریائے نیل پر اس کے پاؤں کی ہڈی، میں نے 3 کتابوں کا حوالہ دی ہے، پاؤں کی یہ ہڈی 6000 سال تک وہیں پل بنا رہا، یعنی اتنا بڑا کعبہ تھا۔ اور ہم کتنے ہیں اس کے سامنے؟ علی والوں کی فطرت ہونا چاہیے، علی کی ولایت کے ماننے والوں کو چاہیے کہ جب آپ کے پاس علی کی ولایت ہو تو مرد جیسا پہلوان بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ تو جن کے پاس علی کی ولایت ہے اس کے پاس میں یہی کہوں گا کہ شیطان نہیں بلکہ اوج بن اوق سے بھی بڑا بہادر
اور اس سے بڑا قداور امریکہ بھی ڈرتا ہے. علی کے ماننے والوں سے آج ڈر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پوری دنیا میں بتا رہی ہے، ہنسی ہو رہی ہے. اس نے ایک حملہ کیا کیا؟ کچھ لوگ مومن شہید ہوئے، یہ سمجھا کہ اب یہ چھپ جائیں گے. ہزارہ لوگ تکبیر کا آواز لے کر سڑکوں پہ آ گئے، اور پھر جب جوابی کارروائی کی، اب وہ سر تھام کے آپ جا کر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو جو بائیڈن یوں کر کے یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس کے پاس ابابیل آ گئے؟ تو خدا کی قسم، جن کے پاس علی کی ولایت ہے، جس کے پاس کربلا کا حوصلہ ہے، وہ قوم کبھی شکست نہیں کھاتی. چاہے اس کے سامنے مرہب ہو یا انتر ہو یا عمر بن عبد ود ہو، علی کے کردار نے بتا دیا، کربلا والوں نے بتا دیا. چاہے حکمران وقت ہو، تمہارا اگر حوصلہ بلند ہے، تمہارے ذہن میں اگر کربلا ہے تو شکست کا مقدر بن جائے. امام علی نبی علیہ السلام کے ایک نہیں کئی ہزار فوجیں ہیں. ان میں ایک معجزہ متوکل عباسی نے کی. 90,000 فوج تھی اس زمانے میں، 90,000 فوج. اور اس نے کہا کہ میری پوری فوج کو ہتھیاروں کے ساتھ مسلح کیا جائے، یعنی نیزے بھی ہوں، تیر کمان بھی ساتھ ہوں، تلواریں بھی ساتھ ہوں، گرز بھی ساتھ ہوں، خنجر بھی ساتھ ہوں، عصائیں بھی ساتھ ہوں. پھر ان کو گھوڑے دیے گئے جو پابند زرہ تھے. ان کے ہاتھوں میں ایک توشہ تھا جس میں وہ گھاس کھاتا جانور، جس میں گندم ڈالتے، اس سے مٹی کی ریت بھروائی. اور امام کھڑے ہوئے، وہ گراتے گئے یہاں تک کہ وہ ایک ٹیلا بن گیا. جب ٹیلا بن گیا تو امام سے کہا اوپر چلیے. پھر ایک مرتبہ کہا اب نظر کیجئے. جب امام نے نظر کی تو 90,000 فوجی مسلح تھے. کہا کہ دیکھو کون ہے تو مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے. میرے پاس 90,000 اتنی تکڑی فوج ہے. امام نے فرمایا تو نے اپنی فوج دیکھی ہے، میری فوج دیکھو گے؟ حیران ہو کر کہتا تیرے پاس بھی فوج ہے. کہا جب تو کائنات کے ایک ذرے کا اتنا حکمران ہے، تیرے پاس اتنی فوج ہے، میں تو پوری کائنات کا حاکم ہوں. تیری حیثیت نہیں کہ میں تجھ سے لڑوں. اب ہاتھی اگر چیونٹی سے لڑے تو کس کی توہین ہے؟ اور امام تو اپنے دشمن سے لڑتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کے دشمن سے لڑے گا. اللہ امام کے دشمن سے لڑتا ہے. کہا کہ آپ کے پاس بھی فوج ہے، کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں. ایک مرتبہ امام نے کہا میرے سامنے آ. امام نے اس کے ہاتھ میں آنکھوں کے سامنے ہاتھ گھمایا. کہا اب دیکھ. اب جو دیکھتا حیران رہ گیا، پسینہ چھوٹنا شروع ہو گیا، ایک مرتبہ تھر تھر کانپنے لگا. امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں نے میری فوج کے مقابلے میں تیری جو فوج ہے وہ تو حربوں اور خربوں میں ہے، میری فوج اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں. امام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ سکون کے ساتھ حکومت کرتا رہے تو ہمارے شیعوں سے الجھنا بند کر دو، ہمارے چاہنے والوں سے الجھنا بند کر دو، ہمیں ستانا چھوڑ دو. لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرے ساتھی ایسے ہیں جو تجھے کبھی بھی ہم اہل بیت سے غافل ہونے نہیں دیتے. اگر ہم چاہتے ہیں تو تیرے سامنے ہمارا اقتدار کچھ نہیں ہے. تجھے تو پتا تھا میرے جج رسول اللہ انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 حصے کیا تھا. میرے جج کے غلام بلال نے آزان نہیں دی، سورج رک گیا، سورج اگڑا ہی نہیں. تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ ہمارے ایک ہی زکوٰۃ کی انگلی جو ہم انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کی ایک زکوٰۃ کی ایک انگوٹھی سلمان کی شاہی دیتی ہے. زکوٰۃ 40 حصے پہ ہوتی ہے. تو معلوم علی کا اقتدار کیا ہے جب سلمان کا اقتدار کچھ ہے. یہ اور بات ہے کہ سلمان نے ایک دن ناز میں کہا کہ یا اللہ آج تیری مخلوق کی روزی میں کھلاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ راز ہے، اس میں ہاتھ نہیں ڈال. کہنے میں بھی میرے پاس بھی طاقت و قوت ہے، میرے پاس بڑی فوج ہے، میرے پاس انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں.
جو روزی بانٹتے ہیں وہ فرشتے بھی میرے پاس ہیں۔ کہا اچھا کر حساب۔ پکانا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ وقت ڈھلا تھا، سمجھ گیا کہ بہت کافی ہو گیا ہے، دریا سے مچھلی نے منہ نکالا۔ کہا سلمان میں بھوکی ہوں مجھے دے دو۔ کہا ابھی پکا نہیں پہلے آ گئے۔ کہا سلمان میں کہتا ہوں تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں اب جب سو کے اٹھتی ہوں تو میرے پاس علی سے کئی گنا زیادہ اللہ کی طرف سے رزق موجود ہوتا ہے۔ کہا اچھا کھا لے۔ اس نے ایک ہی لقمے میں کھا لیا۔ کہا ہر من مزید اور دے دو۔ کہا ایک لقمے میں سارا کھا لیا تو اب کہاں سے لاؤں گا؟ کہا سلمان ایسے 40 لقمے رب مجھے روزانہ دیتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے خدایا تو جان تیری قدرت جانے۔ لیکن ایک ہی دن ہے، ابن کبا جیسا منافق موجود ہے، ممبر کوفہ ہے، علی نے اشارہ کیا، علی نے اشارہ کیا۔ ابن کبا نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا ابن کبا اللہ رازق کے تقسیم علی کرتا ہے، میں روز انگلیوں سے کائنات پوری میں رزق تقسیم کرتا ہوں۔ دوسرے دن آیا تقسیم کیا۔ ابن کبا نے کہا مولا سب تقسیم کر دیا؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی رہا تو نہیں؟ کہا رہا بھی نہیں۔ علی دے اور رہے کوئی؟ کہنے لگا یاد کیجئے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ امام نے فرمایا پہلیاں دینے کی ضرورت نہیں، تیرے جیب میں جو ڈبی ہے اس ڈبی میں جو کیڑا ہے اس کیڑے کے کھول اس کے منہ میں بھی علی نے رزق دے دی۔ جس کا امام اللہ کی طرف سے جو رازق ہے وہ رزق تقسیم کرنے والا ہو۔ 12واں امام بھی رزق تقسیم کرتا ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہ کہاں سے پڑھا ہے؟ تو میں نے قرآن سے پڑھا ہے۔ قرآن میں کون سی آیت پڑھی ہے؟ سورہ انا انزلناہ کو پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ اس شب کو روح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ کس کے پاس آتے ہیں؟ سال میں ایک شب قدر ہوتی ہے، یہ سارے فرشتے وقت کے امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یبن رسول اللہ، اے مولا اے حجت خدا، اب پورے سال کا بجٹ ہے، پورے سال کے لیے ہمیں حکم دو کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں ان کو اولاد دے دینا، ان کو روز دے دینا، ان کو یہ کر دینا۔ کل اسی لیے تو عریضہ بھیج کر کہتے ہیں مولا ہمیں بھی یاد رکھنا۔ لیکن یہ اتنے قریب ہیں، عریضے کے محتاج نہیں ہیں، بس پکارو، دل سے پکارو، یہ سنتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے صدقے میں ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خداوند محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ چاچا قاسم عقیل بھائی، سائیں میرے برادر اور جو مومن مومنات بیمار ہیں ان سب کو، سائیں حسن بادشاہ، سائیں کی والدہ اور جو بھی سائیں کے برادر، ان سب کے جنہوں نے مجھے کہا اشارہ دے رہے ہیں میرے مولا ان سب کی پریشانی کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو روا فرما، صحت عطا فرما، ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، ہم سب کو آل محمد کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں آل محمد کی شیعوں اور عزاداروں میں شمار فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ادارے کی خدمت کرتے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، تاحال حیات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس ادارے کو امام زمانہ کی چھاؤنی میں شمار فرما۔ کریم اللہ جو دعائیں مانگنے سے رہ گئے قبول فرما، کریم اللہ ہم سب کو حج و عمرہ نصیب فرما، ہم سب کو مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف فرما، ملک سائیں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم سے ہمارا امام راضی فرما، ہمارے امام کا جل ظہور فرما، ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل،
जमील मोमिन मोमिनात मरूमी के लिए अपने अपने मरूमी को याद करते हुए मिल्लत के शोहदा के लिए